الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ درود پاک کی فضیلت سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات اور دن میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم راستوں پر بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں رستوں میں بیٹھنا بھی ہو تو تم رستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا حق اپنی نگاہیں نیچی رکھنا، دوسرا حق رستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، تیسرا حق سلام کا جواب دینا، اور چوتھا حق نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کر دینا۔ یہی چوتھا حق آج کا میرا عنوان ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اس کے ثواب کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ اس چیز کا ہمیں موقع اکثر مل جاتا ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، جیسے کہ رستے میں چلتے ہوئے، یا پھر اگر آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں تو کوئی شخص آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور اس نے زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہا اور یوں ہی ہاتھ ملا کر اس نے گفتگو کرنا شروع کر دی، تو آپ اسے بہت نرمی سے، محبت سے، ادب سے، عزت سے نیکی کی دعوت پیش کریں کہ مصافحہ کرنے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح کوئی شخص آپ سے سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اور مصافحہ بھی کرتا ہے، مگر مصافحہ کرنے کے دوران جھک جاتا ہے۔ اگر سلام کرنے والا مصافحہ کے دوران اتنا زیادہ جھک جائے کہ رکوع کے قائم مقام ہو جائے، رکوع کے برابر وہ جھک جائے، تو اتنا جھکنا حرام ہے، اور اس سے کم ہو تو مکروہ ہے۔
اس کو سمجھایا جائے کہ ایسا نہ جھکا جائے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اپنے مدارس میں کہ جب طلباء کرام استاد محترم کے گھٹنے مبارک کو عزت و تعظیم سے چھوتے ہیں تو استاد محترم طلباء کرام کو جھکنے نہیں دیتے اور پکڑ کر فوراً سیدھا انہیں کر دیتے ہیں۔ اس میں یہی حکمت ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کے حصول برکت کے لیے ہاتھ چومنا چاہتا ہو سامنے والا فرد تو اس کے اندر جھکنا ہی پڑے گا۔ جھکے بغیر کسی بزرگ ہستی کا، کسی بابرکت ہستی کا جس سے برکت حاصل کی جاتی ہو اس کا ہاتھ چومنا یہ درست ہے، تو اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، تو اس کے لیے جھکا جا سکتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں جتنی جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر اچھی نیت کوئی بھی نہ ہوئی تو ایسے ہی کسی کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، اس کو نماز کا کہتے رہے، اس کو گناہوں سے منع کرتے رہے تو اس کا ثواب نہ ملے گا۔ جب آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ اپنے پاس مختصر رسالے اپنے پاس رکھیں تاکہ جس موضوع پر آپ سامنے والے کو سمجھا رہے ہیں، اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اس موضوع پر آپ کے پاس رسالہ ہو اور آپ اسے تحفۃً اللہ کی رضا کے لیے، مسلمان کی خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے اس کو اپنے طور پر سمجھانے کے بعد وہ رسالہ بھی پیش کریں تو وہ پڑھے گا حوالہ جات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو وہ اس سے بہت اثر قبول کرے گا۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک عام سے مسلمان کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، جب وہ نیکی کی بات کر رہا ہو وہ سمجھتے ہیں یہ اپنی طرف سے ہی کر رہا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، مگر جب سامنے والا اس کو سمجھانے کے بعد ایک چھوٹا سا رسالہ 10-15 روپے کا جو ملتا ہے وہ اسے پیش کرے گا، اس میں قرآن و حدیث سے دلائل ہوں گے تو اس کے اوپر بہت اچھا اثر پڑے گا اور وہ یہ بھی نہیں سمجھے گا، کہے گا کہ یہ اس نے اپنی طرف سے ہی باتیں ساری کر دیں۔ آج مخصوص موضوعات کے اوپر تو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے اور برائی سے منع کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا سبھی کہتے ہیں، روزہ رکھنے کا سبھی کہتے ہیں، حج اور زکوٰۃ ادا کرنے کا سبھی کہتے ہیں، اور اسی طرح گناہوں کے معاملے میں بہت سے گناہ ہیں جن سے بہت زیادہ روکا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنے سے روکا جاتا ہے، وعدہ خلافی سے روکا جاتا ہے، اور غیبتیں کرنے سے روکا جاتا ہے، گالی گلوچ کرنے سے روکا جاتا ہے، شراب نشہ وغیرہ کرنے سے روکا جاتا ہے۔ مگر آج میں اس پہلو کی طرف توجہ دلاؤں گا جس پہلو کی طرف اکثر روکا نہیں جاتا، بلکہ اکثر اس میں دیندار لوگ بھی داخل ہو جاتے ہیں، تو اس پہلو کی طرف توجہ دلانی ہے، وہ ہے الحیاء من الایمان، یعنی کہ حیا، شرم و حیا، پردہ وغیرہ اور بے حیائی کے قریب نہ جانا، زنا کے قریب نہ جانا۔ تو آج اس زمانے کے اندر جو دیندار لوگ بھی ہیں وہ بھی دیگر معاملات میں تو تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں، مگر وہ شرم و حیا کے موضوع پر
اتنا نہیں بولتے، کیونکہ ان کے خود کے اندر ہی کجی پائی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ گھر میں بیٹی ننگے سر ہے، بھائی موجود ہے، باپ موجود ہے، تو نہ باپ کہتا ہے کہ بیٹی سر پر دوپٹہ لے کے رکھا کرو، اور نہ ہی بھائی کہتا ہے کہ سر پر دوپٹہ لے کے رکھا کرو، نہ ہی شوہر کہتا ہے کہ بیوی تم سر پہ دوپٹہ لے کے رکھا کرو، نہ ہی نہ ہی اولاد ماں کو کہتی ہے کہ ماں تم سر پہ دوپٹہ لے کر رکھا کرو۔ یہ جو 4 مرد حضرات میں نے گنوائے ہیں، یہ عورت کے طرف سے کل بروز قیامت جواب دہ ہوں گے، اور عورت کے حوالہ سے ان 4 مردوں سے پوچھا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوگی، اور وہاں پر جب اس کو اس کے گناہوں کے سبب سے بلایا جائے گا تو اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، تو وہ کہے گی مولا ذرا ٹھہرا جائے، میرے باپ کو بلایا جائے۔ تو اس کے باپ کو حاضر کیا جائے گا، تو اس کا باپ آئے گا، وہ عورت کہے گی یا اللہ میں اس کی ماتحت تھی، میں گناہ کرتی تھی مگر اس نے مجھے کبھی نہیں روکا۔ تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس عورت کو اور اس کے باپ کو پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ پھر وہ عورت عرض کرے گی مولا تھوڑا ٹھہرا جائے، میرے بھائی کو بلایا جائے۔ تو اس عورت کا بھائی آئے گا اور وہ کہے گی مولا کہ میں اس کے ماتحت تھی، اگر یہ مجھے حکم دیتا، اگر یہ مجھے سختی سے کہتا تو میں اس کی ضرور بات مانتی، تو اس نے کبھی مجھے برائی سے روکا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک حکم دے گا کہ اس عورت کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو، یہ حکم فرشتوں کو دیا جائے گا۔ وہ عورت کہے گی مولا ذرا ٹھہرا جائے، تو وہ کہے گی کہ میرے شوہر کو بلایا جائے، تو اس کے شوہر کو بلایا جائے گا۔ تو جب وہ آئے گا تو کہے گا کہ مولا، وہ عورت کہے گی مولا میں اس کے ماتحت تھی، یہ مجھ سے جو چاہتا کروا سکتا تھا مگر اس نے مجھے برائی سے نہ روکا۔ تو اللہ پاک حکم دے گا کہ فرشتوں اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، اس کے شوہر کو پکڑو، اسے پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ وہ کہے گی مولا تھوڑا ٹھہرا جائے، تو میرے بیٹے کو بلایا جائے۔ اس کا بیٹا حاضر ہوگا تو وہ کہے گی کہ یا اللہ میں اس کے سامنے گناہ کرتی تھی، یہ مجھے نہ روکتا تھا۔ تو اللہ پاک حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کے بھائی کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے شوہر کو پکڑو، اس کے بیٹے کو پکڑو، اسے پکڑو اور دوزخ کے اندر ڈال دو۔ تو ایک دوزخی عورت 4 جنتی مردوں کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جائے گی۔ آج مردوں کے اندر بے غیرت پن پایا جا رہا ہے، دیوس بن چکے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو شرم و حیا کے متعلق نہیں کہتے بلکہ خود انہیں پارلر پر بنانے سنوارنے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ شادی سے قبل صرف عورت 2 مردوں کے لیے زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، ایک اس کا حقیقی باپ اور دوسرا اس کا حقیقی بھائی، وہ بھی صرف اس نیت سے کہ
یہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں اور اس کے مطابق ہی میرے لیے خوبصورت ترین دلہے کو پسند کریں، میرا رشتہ کریں۔ اس نیت سے وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، مگر ہمارے معاشرے کے اندر بھائی خود اپنی بہن کو پارلر پر سجانے کے لیے لے کر جاتا ہے، باپ خود اپنی بیٹی کو پارلر پر سجانے کے لیے لے کر جاتا ہے، اور وہ زیب و زینت کسی محرم کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ نامحرم لوگوں کو، لڑکوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح سے وہ پھر اس میک اپ کرنے کے بعد انہوں نے کسی یونیورسٹی کے فنکشن میں حصہ لینا ہوتا ہے، یونیورسٹی آنا ہوتا ہے، یا کسی یونیورسٹی کے باہر کوئی فنکشن میں جانا ہوتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر جانا ہوتا ہے، اور اسی طرح دیگر گھر سے باہر جانا ہوتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنا بناؤ سنگھار کرتی ہیں، تو اس میں باپ بھی شامل ہوتا ہے، بیٹا بھی شامل ہوتا ہے۔ تو عورت کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ گھر میں رہے اور بغیر شرعی مجبوری کے گھر سے نہ نکلے۔ تو یہاں پر تو ایک مرد، ایک بھائی، ایک باپ اسے بذات خود ایک گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس سے تو اسے چاہیے تھا کہ اسے روکتا، اسے سر پہ دوپٹہ لینے کا کہتا، اسے گھر میں رہنے کا کہتا، اور اسے نامحرموں کے لیے بناؤ سنگھار کرنے سے روکتا، مگر اس نے ایسا نہ کیا، بے غیرت بن گیا اور دیوس بن گیا۔ جو عورت گھر سے بغیر پردہ کے نکلے اور اس کا شوہر اس پر راضی ہو کہ میری بیوی یہ ٹھیک کر رہی ہے، تو ہر قدم کے بدلے اس شوہر کے لیے، اس کے وارث کے لیے دوزخ میں ایک گھر قائم ہوتا ہے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بہت اچھے انداز سے، پیار سے، محبت سے، عزت سے سمجھائیں اور ان کو گھر میں ہی رہنے کا حکم دیں۔ یہ بات دیکھنی چاہیے کہ گھر میں رہنے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا یا گھر سے باہر جانے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت نے دین پڑھنا ہے، عالمہ بننا ہے، حافظہ بننا ہے، تو اس صورت میں وہ گھر سے نکل سکتی ہے اور وہ با پردہ ہو کر گھر سے باہر جائے گی، اور اس کے جو وارث مرد ہوں گے وہ اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں گے، لے کے آئیں گے، لے کر جائیں گے، اور اس طرح وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے، دین حاصل کر سکتی ہے۔ مگر اگر کوئی ایسا کام ہو جس کا باہر جانے کا عورت کو نقصان زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو، تو اس صورت میں بھی وہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ جیسے کہ آج کے دور کے اندر خواتین حضرات دنیاوی تعلیم حاصل کرتی ہیں اور ان کا یہ منشا ہوتی ہے کہ ہم سرکاری نوکری حاصل کریں گی اور پھر خوب عیش سے زندگی گزاریں گی، ہمارے پاس اپنے پیسے ہوں گے، کسی کی محتاجی نہ اٹھانی پڑے گی، تو ہم پیسوں کے معاملے میں شوہر کی یا پھر والدین، بھائیوں کی، بیٹوں کی محتاج نہ ہوں گی۔ تو ایسا کرنا ان کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے کمانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر لگائی ہے، عورت کے اوپر نہیں لگائی۔
اسلام کے اندر تو حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اپنی بیٹیوں کو لکھنا پڑھنا نہ سکھاؤ، بلکہ انہیں ہنر سکھاؤ، یعنی کہ سلائی کڑھائی وغیرہ سکھاؤ۔ ہاں، اگر شوہر مجبور ہو، یعنی کہ معذور ہو گیا ہو، بیمار ہو گیا ہو، تو اس صورت میں عورت کے پاس ہنر ہو کہ وہ کوئی کام کر کے اپنے گھر کا خرچ چلا سکے، اس کے لیے وہ گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے، جیسے کہ صحابیات کا سوت کا کاروبار تھا۔ اور دنیاوی تعلیم کو آج کے علماء کرام نے اس لیے بھی درست کہہ دیا کہ اگر ہم لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلوائیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ ہمیں جو ہماری عورتیں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ان کو کفار عورتوں کے پاس علاج معالجہ کرنے کے لیے جانا پڑے گا، کفار عورتوں کو اپنا جسم دکھانا پڑے گا۔ یہ بھی اسلام میں درست نہیں، اور بہت سی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر علماء کرام نے یہ کہہ دیا کہ دنیاوی تعلیم عورت حاصل کر سکتی ہے تاکہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے اور مسلمانوں کی خدمت کرے، مگر اس کے لیے باپردہ ہو کر گھر سے نکلنا ضروری ہے۔ اگر بے پردہ نکلے گی تو وہ اپنے مردوں کو دوزخ کے عذاب میں دھکیل رہی ہے، اور اسی طرح انہیں بھی بہت خود لے کر جایا جائے، خود لے کر آیا جائے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مخلوط نظام تعلیم نہ ہو، جیسے کہ اسلامی ممالک کے اندر صرف خواتین یونیورسٹیز ہوتی ہیں تو وہاں پر تعلیم دلوائی جائے، اور پھر اس طرح سے وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی عورت اتنی دور تعلیم حاصل کرنے جاتی ہے کہ جس کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، جیسے کہ غالباً آج کے دور میں اگر 120 کلومیٹر دور اگر کوئی عورت تعلیم حاصل کرنا جاتی ہے تو اس کے لیے اس کے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، مگر آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ لڑکیاں اکیلی سفر کرتی ہیں، تو یہ اسلام کی حدود میں سے ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کرنے سے ان کا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی درست نہیں۔ صحابیات کرام نے تو صرف ایک حج ہی کیا اور دوسرا حج نہ کیا، کیونکہ ایک جو حج فرض تھا وہ کر لیا، انہوں نے تو نفل حج بھی نہ کیا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور اس کے لیے محرم کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ محرم نہ ہوتے تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام شرف سمجھتے تھے کہ ان کی ماں ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے جائے، مگر ہماری مائیں امہات المومنین حج کرنے کے لیے نہ جاتیں، اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو گھر سے باہر نکلیں تو انہیں بہت افسوس ہوا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں گھر سے نکلیں، تو پھر اس وجہ سے وہاں پر ان کے درمیان جنگ ہو گئی، جو کہ نقصان ہوا، تو ساری عمر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پچھتاتی رہیں کہ کاش میں اس موقع پر گھر سے نہ نکلتی اور یہ نقصان نہ ہوتا۔ تو عورت کا گھر سے بلا ضرورت نکلنا یہ کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت میں درست نہیں رہا ہے۔ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان تاک جھانک کرتے ہیں، اور اس سے بہت برے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس سے
نامحرم مردوں کو، نامحرم لڑکوں کو عورتوں کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے، تو ہم دیندار لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کریں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو شرم و حیا کے متعلق بتایا جائے، ان کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پڑھائی جائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا کہا جائے، اور شرعی پردے کے متعلق بتایا جائے، پردے کے احکام سکھائے جائیں، شرم و حیا کے جو مسائل ہیں وہ بتائے جائیں، نامحرم سے کیسے بچنا ہے بتایا جائے، یہ سب کچھ سکھایا جائے، شرم و حیا، پردہ، لباس، پاکی ناپاکی، یہ سب چیزیں انہیں سکھائی جائیں۔ یہ چیز ہے جس کی آج کے دور کے اندر بہت ضرورت ہے۔ آج لوگ اتنے بے پرواہ بن گئے کہ بھائی کو پتہ ہے کہ میری بہن نامحرم سے وابستہ ہے تو پھر بھی وہ اسے روکتا نہیں، باپ کو پتہ ہے میری بیٹی کسی کے ساتھ وابستہ ہے مگر روکتا نہیں، اور شوہر بھی بے غیرت بن جاتے ہیں، کوئی نامحرم ان کی بیوی سے ہنسی مذاق کرتا ہے تو وہ بھی آگے سے ہنستے رہتے ہیں۔ بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بہن نامحرم سے بات کر رہی ہے مگر وہ کہتے ہیں چلو رشتہ دار ہے، کزن ہے، خیر ہے، مگر ان باتوں کا ہمیں بہت سیریسلی اس کا جائزہ لینا چاہیے، ان باتوں کو روکنا چاہیے، ورنہ وہ دور دور نہیں کہ کسی کو یہ پتہ نہ ہوگا کہ میرا باپ کون ہے، تو اس سے خاندانی نظام سارا ٹوٹ جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کا طاقتور ترین حصہ یہ ہے کہ کوئی بندہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو برائی کو اپنی زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو برائی کو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور اسی طرح ہی ہے کہ جو بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، تو جیسے ایک عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، جو بندہ کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اسے بھی 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ کرنا، اچھی باتوں کو پھیلانا، برائی گناہ کو روکنا، یہ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کا مشن رہا ہے، تو اس مشن پر چل کر بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرم و حیا پر قائم رکھے اور بے حیائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، زنا کے قریب جانے سے بچائے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، انہیں شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، جہاں پر حیا ہوگی وہاں پر ایمان ہوگا، اور جہاں پر حیا نہ ہوگی وہاں پر ایمان نہ ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور احادیث میں یہ بھی ہے کہ جو حیا نہ کرے وہ جو چاہے مرضی کرے،
یہ معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جو بے حیا بن جاتے ہیں، جو بے غیرت بن جاتے ہیں تو وہ پھر کسی بھی بات کا لحاظ نہیں کرتے۔ معاشرے کے اندر یہ بھی پایا گیا کہ جہاں پر دین سے بہت زیادہ دوری ہے تو گھر میں ہی بیٹی کی عزت باپ کے ہاتھوں محفوظ نہیں، بہن کی عزت بھائی کے ہاتھوں محفوظ نہیں۔ تو اس طرح کے سنگین حالات سامنے آ رہے ہیں، تو ان حدود کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ان کا خاص خیال نہ رکھا تو اسلام کا چہرہ بری طرح سے مسخ ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی پر گامزن رکھے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ